سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ قصص الانبیاء یا انبیاء کے وہ واقعات اور قصائص اور وہ حکایتیں اور حکمتیں جو آپ کو مجھ کو آج بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان کے اندر کشش ہے، حکایت ہے، علم ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، ظفریابی ہے، کامرانی ہے، کامیابی ہے۔ اور آج اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں نصیحت ملتی ہے، اور آج کے زمانے میں وہ راستے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے مشکلوں سے گزر کر نجات پا جاتے ہیں، یا پھر اگر اللہ رب العزت کی حکم کی تعمیر نہیں کرتے تو پھر کس طرح سے ہم گناہ اور عذاب کی طرف جاتے ہیں۔ میں آج جناب صالح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قوم سمود کا واقعہ، وجاب الصخر بالواد، اور بہت سارے انداز میں قرآن نے انداز یہی اپنایا ہے کہ عبرت اور نصیحت آپ تک پہنچتی رہے۔ مسند احمد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ یہاں جلدی سے جلدی گزرو، یہاں تک کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی بھی استعمال نہ کرو سوائے اس کنویں کے جو جناب صالح کی اونٹنی کا پانی تھا۔ السلام علیکم۔ بہت سارے روایات کے اس مختصر سے زاویے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں استغفار کی کثرت پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پھر جلدی جلدی سے گزرنا، ان کی بستیوں میں نہ جانا، ان کے گھروں میں نہ جانا، ان کی وادیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور پھر اپنے گناہوں سے بھی بچنا۔ یہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ آخر ایسا کیا عمل ہے جو قوم صالح علیہ السلام، قوم سمود اور اس زمانے کے لوگوں سے ہوا؟ وہ کیا واقعات تھے؟ نتائج کیا نکلے؟ کس طرح سے ان کی تبلیغ کی گئی؟ کس طرح سے انہوں نے انکار کیا؟ آج سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا پروگرام انتہائی حکمت اور اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ یہ آج کے زمانے سے بہت خصوصی لگاؤ رکھتا ہے۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے جو ہمارے معتبر علماء ہستی شخصیات ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ہمارے پیارے دوست، اس سے پہلے بھی تشریف لے کر آئے، سید جواد حسین آپتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، بات چونکہ اسی سلسلے میں ہو رہی ہے، اس پیرائے میں ہو رہی ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ ہم اکثر عذاب کا ذکر کرتے ہیں، قوم صالح یا قوم سمود، کیا یہ الگ الگ قومیں ہیں؟ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں اور وہ کیا معاملہ تھا جنہوں نے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اویس بھائی، قبل اس کے کہ آپ کے سوال کی طرف ہم آئیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو ایک طریقہ کار ہے ہدایت و رہنمائی کا، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت و رہنمائی کی کتاب ہے، اور جہاں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام، اوامر، نواہی، حلال اور حرام کی ضابطے بیان فرمائے، وہیں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے مختلف ذرائع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمائے۔ اس میں ایک طریقہ اور ذریعہ بھی کہ واقعہ سنانا، اور واقعہ سنا کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا اور اس سے اصلاح کا پہلو نکالنا۔ تو ہم عمومی طور پہ بھی انسان اس واقعہ سننے کا بڑا شوقین ہوتا ہے، اور اسے خوشی ہوتی ہے کوئی کہانی سنائی جائے، کوئی واقعہ سنائی جائے، کوئی اسٹوری سنائی جائے۔ بچوں کو بھی بڑے شوق سے اسٹوریاں سنائی جاتی ہیں، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ اچھا تھا، اس کو یہ ملا، یہ برا تھا، اس کو یہ سزا ملی۔ تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے واقعات ارشاد فرمائے، ان کو فرمایا کہ یہ عبرت ہیں عقل والوں کے لیے، صرف قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کو بیان کرنے کا مقصود کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اصلاح کا پہلو نکالا جائے، اور جو خرابیاں ان کے اندر تھیں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ خرابیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، اس کو نکال دیا جائے۔ اور اگر خرابیاں موجود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں والی صفات موجود، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور استقامت بھی اختیار کیا جائے۔ اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور کئی اقوام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، کئی بزرگ شخصیات کے واقعات کو بیان فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا حضرت صالح علیہ السلام، آپ نے کہا قوم صالح اور قوم سمود الگ الگ قوم تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے صالح، تو جس قوم کی طرف بھیجے گا وہ تھی قوم سمود، اس قوم کا نام سمود تھا۔
تو اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. پیغمبر کی طرف نسبت کی وجہ سے کبھی قوم صالح بھی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہ قوم لوط کے زمرے میں شمار کی جاتی ہے. تو لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے. صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, برگزیدہ پیغمبر. اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے. قوم سمود کا کنیکشن قوم عاد کے قریب قریب ہے, قوم ہود کے قریب قریب ہے. اچھا. اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے قریب. تو وہ عذاب انہوں نے دیکھا بھی تھا, اور اس عذاب کے ایک عرصے کے بعد تک یہ ہدایت و رہنمائی کے راستے پر گامزن رہے. اچھا. لیکن جب طویل دورانیہ گزرا تو ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شرک کی طرف مائل ہو گئے. شرک کی طرف سب سے بڑی اخلاقی, معاشرتی, سماجی برائی جو ہے نا, یہ صرف مذہبی نہیں, یہ اخلاقی, سماجی, معاشرتی برائی بھی ہے. اچھا. دیکھیں ایک ریاست کا ایک حاکم ہے, آپ کسی اور کو حاکم مانیں گے ظلم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا, شرک کرنا شروع کر دیا. اور جب خدا کو چھوڑا اور خدا کے شریک بنائے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ساری خرابی سوسائٹی کے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں جھوٹ بھی ہے, دغا بھی ہے, فریب بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, ساری چیزیں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. فحاشی, عریانی, بے حیائی, ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کی بنیادی خرابی کیا تھی, وہ شرک کرنے لگ گئے. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جو سب سے بنیادی جو ان کو تعلیم دی نا, وہ توحید کی تعلیم دی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس بات پر اس شرک سے جڑی ہوئی ایک بات لے کر آنا چاہتا ہوں, کیونکہ سننے میں یہ آیا واقعات جو ہم تک نقل ہوئے کہ قوم صالح کے پاس یا جناب صالح علیہ السلام کے پاس ایک اونٹنی کا ہونا, اس اونٹنی کی اہمیت کیا تھی, وجہ کیا تھی, کیا ان لوگوں نے اس کو شرک میں شریک کیا, یا احکام کی تعمیل نہیں کی, یا نافرمانی اس طرح کی کہ ظلم ڈھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. تمام سابقہ پروگرامز کی طرح یہ بھی انتہائی عبرت حاصل کرنے والا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے. حضرت صالح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. سورہ مبارکہ نحل کی 36ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ہم نے ہر زمانے میں ہر گروہ بنی انسانی میں اپنے رسولان برحق کو مبعوث کیا. اس بعثت کے ری ایکشن میں دو طرح کے ایکشن سامنے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ, کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کے زیور سے آراستہ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے. اس آیت میں بڑا باریک سا ایک لفظی رعایت ہے. قرآن مجید نے ہدا کا فائل اللہ کو بنایا. ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, گمراہی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کچھ کی ہدایت اللہ نے کر دی, کچھ خود گمراہ ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, اور پھر اس کے بعد یہ ہوا حکم ہوا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, جاؤ زمینوں میں گھومو پھرو اور دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہے. قوم صالح علیہ السلام کا حال بھی انہی قصص میں سے ایک قصہ ہے. اس قوم کو بنیادی طور پہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک کی طرف مائل ہو گئے تھے, بت پرستی کرتے تھے. 40 بت ان لوگوں نے بنائے تھے اور اپنے مرنے والوں کو ان بتوں کے قریب دفن کرتے تھے تاکہ ان بتوں کا تقرب حاصل کریں, نعوذ باللہ. اور اس طرح سے یہ شرک جلی بلکہ یعنی خالصتاً شرک کی طرف آ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. خلاصہ کلام یہ ہوا, جس آیت کی طرف, جس واقعی طرف آپ نے اشارہ کیا, حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ طلب کیا. آپ کبیر السن نہیں تھے, صغیر السن تھے, ابھی کم عمر تھے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں, جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر نبی آ سکتے ہیں, حضرت زکریا کو بچپن نبوت اور حلم اور حکمت مل سکتی ہے, تو حضرت صالح علیہ السلام قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. کہا کیسا معجزہ؟ فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی کو برآمد کر کے دکھائیں جو نکلتے کے ساتھ ہی ایک اونٹنی کو جنے اور اس کا دودھ پینے لگے. اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس لیے کہ نبی جو اللہ کی حجت ہوتا ہے. چنانچہ حضرت نبی صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اس سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی. اب وہ جو اونٹنی ظاہر ہوئی تو اس اونٹنی سے بچہ پیدا ہوا, اور جیسے ہی وہ بچہ ہوا تو وہ پانی کی طرف دوڑا. اب حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ قرآن نے کوٹ کیا, فرماتے ہیں ہاذہ ناقۃ اللہ لکم, یہ تمہارے لیے اللہ کا ناقہ ہے, اور یہ آیتن, یہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں بس ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگ بعض اوقات کسی چیز کی نسبت کا احترام نہیں کرتے تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں, اونٹنی کجا کجا اللہ کی ذات,
اس کا مطلب صرف ہوا جہاں کا کے کی اور نسبت کا مسئلہ آ جائے وہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف نسبت اور حکم پروردگار کو دیکھا جائے گا۔ بظاہر اونٹنی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا، فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اس اونٹنی کو بغض میں قتل کر دیا کہ یہ ہمارے حصے کا پانی پی جاتی ہے۔ حضرت صالح نے کہا سارے ہفتے تم پیو، اس جگہ کا یہ جو چشمہ ہے یہ کنواں اس کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا، انہوں نے جو ہے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے، تو ہوا کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَهُمْ فِي دَارٍ جَاثِمِينَ، ان کو ایک چیخ نے آ گھیرا اور یہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، چیخ نے آ گھیرا، اور وہ چیخ ایسی تھی کہ حضرت صالح کی اونٹنی چیخی تھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ان قصوں سے کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی کیس میں ہو۔ اس کے مختصر کلام کی طرف بھی آتا ہوں۔ گفتگو بہت زیادہ نصیحت سے لبریز ہے، سرشار ہے۔ یضل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، وہ تو ضلالت کی طرف بھی لے جاتا ہے، یعنی گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اسی کی ذات اور ہدایت بھی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ جناب صالح علیہ السلام، آپ کی قوم کے ساتھ ہونے والا واقعہ اور آپ ہی کی قوم پر نازل ہونے والا عذاب، اس کی وجوہات، اور پھر اس کے بعد وہاں سے گزرنا، پھر تیزی کے ساتھ گزرنا، ممنوع قرار دینا، ان کے گھروں میں جانا، اور پھر وہ اونٹنی والا واقعہ۔ مفتی خرم رحمانی صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں اجتماعی طور سے، تو جناب صالح علیہ السلام نے کس حد تک، کس ٹائم پیریڈ تک تبلیغ کی ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں بڑی مدت تک محنت کی، آپ نے بہت جلدی گیو اپ کر دیا کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو شامل کر لیں، چونکہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی پیغمبر ہیں انتہائی اولو العزم ہوا کرتے ہیں، جی یہ ہار نہیں مانتے، جی ہمت، جواں مردی، حوصلہ اپنے کمال کے ساتھ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، جی اور ان کا کام ہی اتمام حجت ہوتا ہے۔ جی اچھا، یہ عذاب لانے میں جلدی نہیں کرتے، جی، بلکہ تو بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ عذاب سے لوگوں کو بچائیں، واہ واہ سبحان، اس لیے بھیجے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہلاک و برباد کر دیں لوگوں کو، نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا نا، جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، جسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی، صغر سنی، چھوٹی عمر سے آپ نے تبلیغ شروع فرما دی تھی، یعنی اللہ نے 16 سال کی عمر میں آپ کو یہ منصب عطا فرما دی کہ اب آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، اور تقریباً 120 سال تک آپ نے تبلیغ کی ہے، 120 سال کا عرصہ۔ اللہ اکبر، آپ کی اپنی عمر مبارک 288 سال روایتوں میں آئی ہے، انشاءاللہ۔ تو طویل العمر تھے ماشاءاللہ، تو 120 سال تقریباً آپ نے تبلیغ تب فرمائی، جا کے یہ نتائج آئے۔ تب جا کے نتائج، وہ بھی ان کے کہنے پر کہ لاؤ عذاب لے آؤ، اب عذاب لے آؤ، اب عذاب لے آؤ، وہ ڈیمانڈ تھی ان کی طرف سے، اللہ کے نبی نہیں چاہ رہے تھے کہ عذاب آ جائے، حضرت 120 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ کی اجازت سے دل میں ایک جملہ زبان پہ آ رہا ہے، 13 سال کی تبلیغ کا اثر دیکھیں آپ، اور یہاں 120 سال کی تبلیغ ہے، موازنہ کوئی نہیں ہے، مگر دیکھیں شخصیت کا اور فضیلت کا جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ مسجد نبوی سے لے کر پورے مدینہ منورہ اور پھر عالم اسلام میں نظر آتی ہے۔ بہرحال نتائج سید المرسلین، جو نبیوں کے نبی ہوں، جو تمام انبیاء کے سردار ہوں، تو پھر ظاہر تبلیغ، ان کی تبلیغ بھی سرداروں والی ہوگی نا، اور پھر بھی اور اثرات و نتائج بھی سرداری والے ہوں گے، اور ایسے نتائج کہ آج تک اس تبلیغ کا اثر جاری و ساری ہے، اور عذاب بھی نہیں آ رہا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ مبلغ اعظم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں جلوہ افروز، رونق افروز آرام فرما، مگر آج بھی لوگ ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ممبرشپ اوپن ہے، ابھی بھی جاری و ساری ہے، لیکن جو دین میں داخل ہو چکے ہیں وہ بڑی شرارت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں، ان کو بھی تو سدھارنا ہے ہم نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ان کی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہم جس طرح امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رہنے کا حق ہے، حضور کا امتی ہونے کا حق ہے، جس طرح حضور نے سکھایا، اللہ ویسا ہم کو امتی بنا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ علامہ جواد صاحب، جناب صالح علیہ السلام کے واقعے پہ اگر نگاہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، آپ کس شریعت کے پاسدار تھے؟ یعنی کون سے احکامات تھے؟ گویا کہ آپ جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مگر کن احکام کی طرف آپ لے کے جا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی دیکھیے، یہ بات طے ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے حتماً پیدا نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو اس کو پرورش کرے، اس کو پالے پوسے، اس کو اشرف المخلوق ہونے کا تاج پہنائے اور پھر اینڈ آف دی لائف اس کو یہ کرے کہ جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر خود کوئی انسان گمراہی کے ذریعے سے انبیاء کی مخالفت کر کے، ان کے ساتھ نافرمانی کر کے جہنم میں جانا چاہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔
پروردگار عالم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے جو معاملات رہے وہ اسی لیے رہے کہ ان کو ان کی خواہشات نفسانی کی طرف سے ہٹا کر پروردگار عالم کی عبادت کی طرف لائیں۔ دیکھیے عبادات کا فلسفہ کیا ہے؟ قصر میں نماز 4 رکعت ہی 2 رکعت ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں بہت جو ہے طبیعت میری اچھی ہے، میں 4 رکعت پڑھ لوں، کیا شریعت اجازت دے دے گی؟ اجازت نہیں ملے گی۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، شریعت نے آپ کو کہا ہے بیمار ہے روزہ چھوڑ دیں، آپ شاہ زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بن رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا شریعت میں کیا چاہتا ہوں کا نام نہیں ہے، شریعت رب کیا چاہتا ہے کا نام ہے۔ صبح میں بہت فریش ہوں، میں بڑا تازہ اچھے موڈ میں اٹھا ہوں، فجر کی 4 رکعت پڑھ لوں، اجازت ہے؟ نہیں، وہ 2 رکعت ضائع ہے، باطل ہے وہ 2 رکعت بھی آپ کی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز روزہ ان عبادات کے ذریعے پروردگار اپنے آپ کو بلند نہیں کروا رہا ہے بلکہ ہمیں بندگی کے ذریعے سے دنیا میں سرداری کا سلیقہ دکھا رہا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خواہشات نفسانی تھی، جو بتوں کی پیروی نا، یہ تو عادتاً ہم کہتے ہیں کہ ان کو خدا بنایا ہے، حقیقت میں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاتھ سے بنا کے رکھا ہے، یہ جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، یہ دراصل خواہشات کے مجسمے تھے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی وادیوں میں ان خواہشات کے مجسموں کو گرایا، اور ان خواہشات کے مجسموں کو گرانے کے بعد سب کو خداوند متعال کے سامنے سر تسلیم کو سجود کروایا اور ان کے سامنے ہمیں جو ہے وہ پیش کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، مین چیز اس میں وہی ہے، خواہشات نفسانی کا عنصر، پھر اس کے اندر نبی کی نافرمانی، اور پھر اپنی رائے کو نبی کی رائے کے پہ مقدم جاننا۔ نبی کریم کا قرآن میں لقب رؤوف الرحیم بیان ہوا ہے، آپ رؤوف ہیں، مہربان ہیں، حد سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، صرف آپ رحیم نہیں رحیم ہیں، شریف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ان قصوں کو پڑھیں اور انبیاء کرام کی قصوں سے ہم حالات حاضرہ کو ملاتے چلے جائیں، ہمارے سامنے صورتحال واضح ہوتی ہے۔ عذاب کے بعد، چونکہ ہم نے پروگرام میں وقفے سے پہلے یہ بات کی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتا، یعنی میں نے ایک سوال رکھا کہ ایک آیت میں وہ فرما رہا ہے کہ وہی ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف سے گمراہی بھی آتی ہے، یہ بھی سوال ہے۔ اور ساتھ ساتھ عذاب کے بعد جناب صالح علیہ السلام کے یعنی اس کے بعد آپ کہاں تھے، کیا معاملات تھے، وفات کیسے ہوئی؟ جی اس کی طرف میں آؤں، آپ نے ایک سوال اور کیا تھا وہ محو کر گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ کس شریعت، تو یاد رکھیے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو رسول نہیں بنایا ہے، اس میں سے 313 کو رسول قرار دیا جو صاحبان شریعت تھے۔ انبیاء کا بھی مقام بہت بلند ہے مگر 313 ان میں سے رسول ہیں، ان 313 میں 5 کو اولو العزم قرار دیا جو صاحبان شریعت ہے، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پہ مستقل شریعت اتری اور ان کے بعد کے انبیاء کو انہی شریعتوں کا پابند رکھا گیا، لیکن بمقتضائے زمانہ بمقتضائے حال جن جن شریعتوں کا حکم ہوتا تھا، جن جن احکام کا حکم ہوتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ان کو وہی کر دی جاتی تھی۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ عذاب آیا، عذاب آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح مختلف وادیوں کی طرف ہجرت کر گئے، جو ان کے ساتھ تھے وہ نجات یافتہ ہو گئے، جو وہاں رہ گئے جنہوں نے نافرمانی کی۔ اب یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل پوری قوم نے نہیں کیا تھا، ایک شخص نے کیا تھا، اور آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ پوری قوم پر عذاب آیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قتل کرے ایک فعقروا الناقۃ، پوری قوم اس میں شامل ہوئی، قتل ایک نے کیا۔ یہ جو عقرو کا لفظ آیا ہے جمع کا صیغہ، قتل ایک نے کیا ہے تو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس ظلم میں شامل رہنے والوں کو، چپ رہنے والوں کو بھی اللہ نے قاتل کنسیڈر کیا ہے۔ آج اگر دنیا کے کسی کونے میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، کوئی سیف سائڈ لے کے سیف شیلٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے تو نہیں ہو رہا، ہم کیوں بولیں، وہ گویا کہ اس ظلم کی کیٹیگری میں شامل ہے جرم۔ امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مذمت کی سامنے آئے، وہ آج تک سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں، اور جو یزید کی حمایتی ہو کر خاموش ہو کے بیٹھ گئے وہ ظلم میں شامل ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جب دعا کر رہی ہیں پروردگار سے تو کہتی ہیں قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ومن عملہ، مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے نجات دے۔ ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے سوال پوچھ لوں کہ اس وادی سے گزرنے میں تیزی اور استغفار پڑھنے کا حکم کس وجہ سے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دل میں اصل میں اس کی ہیبت بٹھانا چاہیے، اچھا، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں بیٹھا جائے، اور جہاں اللہ نے کبھی عذاب نازل فرمایا تھا، عذاب کسی خاص زمانے میں آیا تھا لیکن جو وہ علاقہ اور اس علاقے میں بسنے والے مغضوب ہو گئے تھے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو وہاں پر وقت نہیں گزارنا چاہیے، عبرت کی نشانی سمجھ کر وہاں پہنچنا چاہیے۔ اور در حقیقت وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے جو دور رہنے کی وجہ فرمائی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا عذاب یہاں پر آیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب والی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، ایک طرف تو قرآن کے اندر ہے کہ عبرت حاصل کرو، سفر کرو، تو عبرت کے لیے جایا جا سکتا ہے لیکن پکنک منانے کی غرض سے نہ جایا جائے۔ تو حضور نے جو منع فرمایا نا وہ اس جہت میں تھا کہ یہاں پر
ہم نے خیمے نہیں لگانے, یہاں پر ہم نے پڑاؤ نہیں ڈالنا ہے, گزر تو ہم رہے ہیں, راستہ نہیں تبدیل کیا. عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے یہاں سے گزر. بھائی ماشاءاللہ, اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے. میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں. آج کے دن کو تاریخ میں ایک حیثیت حاصل ہے. ایک روایت کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن بھی ہے, لہٰذا اس پہ بھی بات ہوگی کیونکہ قوم صالح پہ بات ہو رہی ہے, جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہ بات ہو رہی ہے. لہٰذا کیا نسبت ہے اور اس نسبت کا احترام کیا ہو سکتا ہے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو. جناب زینب, آپ پہ ہمارا سلام ہو. جب آپ شجاعت, بہادری اور برملا برجستہ حق گوئی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نام ذہن میں آتا ہے. ہندوستان میں حالیہ ہونے والے واقعات میں جب ایک مسلمان بیٹی نے نعرہ تکبیر بلند کیا بہت سارے بزدلوں کے درمیان, تو ہمیں جناب زینب یاد آئیں. اور اس سے قبل بھی جب بھی کوئی زینبی لہجے میں خطاب فرماتا ہے, جب بھی کوئی بلاغت کا اظہار کرتا ہے, حق گوئی کرتا ہے, ہم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں. مگر یہ شہادت کا واقعہ جو آج کی تاریخ میں جڑا ہوا ہے, یہ کس حد تک جناب صالح علیہ السلام کے واقعے سے جڑا ہوتا ہے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم جب ذکر کر رہے تھے کہ وہ اونٹنی اور پھر اللہ کی اونٹنی, کیا وجہ تھی کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے, سب کچھ ہی اس کا ہے, مگر اس کو منسوب کرنا کیا لوگوں کی آزمائش ضروری تھی, اور اسی طرح سے اہل بیت کا مقام بلند کرنا اور پھر لوگوں کا ان سے اس طرح سے سلوک پیش آنا کہ لوگ آج بھی ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو لوگوں کے لیے آزمائش ہی قرار دیا تھا, اور اس آزمائش پر لوگ پورا نہیں اتر پائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس اونٹنی کو اپنی نشانی قرار دیا, نشانی تو بہت ساری ہیں, جیسے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہماری, پہاڑ بھی بہت سارے, مگر اللہ نے کہا صفا و مروہ میری نشانی ہے. اور جو اللہ کی نشانی فرما وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہی اصل میں تقویٰ ہے, دلوں کو پاک کرنے والی چیز ہے. تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ناقہ کو اپنی ناقہ قرار دیا, ناقۃ اللہ, ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اور اس کی عظمت کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ چونکہ اللہ کی اونٹنی تو اس کی عظمت کرنی ہے, اسے عام اونٹنیوں کی طرح نہیں سمجھنا. گو کہ باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی تخلیق کرنا ہے, لیکن یہ وہ ہے جسے اللہ نے خود کہا یہ میری ناقہ ہے, یہ ناقۃ اللہ ہے. تو اس کی کیا کرنا ہے, عظمت کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے. جس دن یہ پانی پیے گی پھر کوئی اور پانی نہیں پیے گا, اس کا احترام کرنا ہے. لیکن جب اس کے احترام کو انہوں نے پامال کیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, عذاب نہیں آیا تھا. شرک کرتے رہے کئی سالوں تک, عذاب نہیں آیا تھا. لیکن جب اللہ کی ناقہ کی بے ادبی کی تو پھر 3 دن سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے. بے ادبی کا صلہ عذاب, یہ بے ادبی کا صلہ ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن کو پڑھ کر دیکھیں تو نتیجہ یہی نکل رہا ہے. اور وہ چند سو آدمی نہیں تھے کہ 150 لوگ تھے ختم ہو گئے, نہیں, 5 لاکھ افراد پہ مشتمل آبادی تھی وہ. اللہ اکبر. آج بھی آپ دیکھیں مدائن صالح کو, اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے وہ جگہ, 5 لاکھ نفوس پہ مشتمل آبادی تھی وہ, جو 3 دن کے اندر ہلاک و برباد, یعنی 3 دن لگے اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایک لمحے میں ہلاک و برباد ہو گئے. تو اللہ جس کو عزت اور عظمت دے, کوئی اسے قبول نہ کرے تو پھر اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے, اور اس کی رسوائی کے ڈنکے بجتے ہیں زمانے بھر میں, اور پورا زمانہ قیامت تک جو ہے نا اس کی رسوائی پر گواہی بھی دیتا رہے گا اور افسوس بھی کرتا رہے گا کیسا بے وقوف ہے کہ اللہ نے جس کو عظمت دی اس کی عظمت کو دل سے تسلیم نہیں کیا. سبحان اللہ. تو آپ یہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی وہ شہزادی ہیں, جن کی گودوں میں پروان چڑھی, وہ سب کے سب سردار, والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار, والد ماجد سردار, بھائی حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار, نانا جان نبیوں کے سردار. جس سردار گھرانے میں یہ خاتون پروان چڑھی ہیں تو سرداری لہجے میں کیوں نہ ہو. تو لہجہ پھر سرداروں والا ہی تو ہوا کرتا ہے. سرداروں والا لہجہ تخت کا محتاج نہیں ہوتا, اسے تو جب موقع میسر آئے جہاں وہ کھڑا وہ اس کا ممبر ہوا کرتا ہے, خواہ وہ کربلا کی ریت ہو یا دمشق کا بازار ہو یا کسی کا دربار ہو. جب وہ لہجہ بولتا ہے تو پھر بڑے بڑے جو ہے نا وہ سر جھکا لیتے ہیں اور ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ جاتی ہیں. یہ جو پروان چڑھی ہے نا, 7 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی آپ کو, 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی ہیں.
اور پھر جو سیدہ خاتون جنت نے تربیت فرمائی، جو مولا علی نے تربیت فرمائی، اس تربیت کا عملی اظہار جو ہمیں نظر آیا نا، وہ شریکت الحسین بن کر کربلا میں ہمیں نظر آیا ہے۔ کون محمد جیسے شہزادے اپنے بھائی پہ قربان کر دیے، مگر مجال ہے جو اف تک کیا ہو، صبر و رضا کی پیکر بن کر، اور پوری قوم، پوری امت مسلمہ کی خواتین کو بتایا کہ دیکھو دین کے لیے جب قربانی کی کوئی بات آئے تو پھر رشتے تمہاری پاؤں کی بیڑی نہیں بننا چاہیے کہ میرا یہ رشتہ ہے تو فلاں کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا، نہیں۔ جب دین کی سربلندی، دین کی آبیاری، دین کی حفاظت کی باری آئے تو سارے رشتے دین پہ قربان کر دینے، کیونکہ جو دین پہ قربان ہوتے ہیں وہی امر ہوا کرتے ہیں، وہی لازوال ہوا۔ یعنی جب جان کو خطرہ لاکھ ہو تو صدقہ دے کے جان بچا لی جائے، مگر جب دین کو خطرہ لاکھ ہو تو جان دے کر دین بچا لیا جائے۔ علامہ صاحب، جب آپ کی شہادت کا ہم ذکر کرتے ہیں، تاریخ میں مختلف واقعات یا پھر تاریخیں ہی مختلف کیوں ہیں؟ ایک تو یہ سوال بھی، اور پھر شہادت کس طرح سے ہوئی؟ گویا مدینہ منورہ سے آپ شام واپس گئی ہیں، کس مقصد کے لیے اور کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم آخری حصے میں بہت خوبصورت مفتی صاحب قبلہ نے اس پہ روشنی فرمائی، میں بس یوں کہوں کہ کیا اچھا ہے کہ ایک نبی خدا کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اور تمام نبیوں کے سردار کی جو ہے وہ نواسی کے ذکر پہ ہماری گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں شہزادی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس شہزادی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیے صنف نسواں میں ہونے کے باوجود وہ کردار ادا کیا کہ قیامت تک کے افراد انگشت بدندہ ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کے کردار کو آگے کیا، آپ کا لقب شریکت الحسین اس لیے، ورنہ سید الشہداء کی امام حسین کی قربانی کربلا کے میدان میں وہاں پہ مخفی رہ جاتی، پوشیدہ رہ جاتی، اگر آپ اس کو بازاروں میں اس طرح سے بیان نہ فرماتی اور گاہے بگاہے اس کی طرف متوجہ نہ فرماتی۔ شہزادی کے حوالے سے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کا جو شام واپس آنا ہوا، روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار زراعت پیشہ تھے، آپ زمینوں پہ کام کرتے تھے، اور شام اس زمانے میں زراعت کے لیے موزوں زمین مانی جاتی تھی۔ آپ کی بہت پہلے سے وہاں زمینیں تھیں، چنانچہ واقع کربلا کے بعد مدینہ کے حالات وہ نہیں رہے تھے، بنی ہاشم کا محلہ سنسان تھا، لوگ افسردہ رہتے تھے، بنی ہاشم کے محلے میں اب وہ چہل پہل نہیں تھی، پورا خانوادہ قتل ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار شام کی طرف ہجرت فرما گئے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی حکمت تھی کہ کس طریقے سے شام میں اہل بیت کا ایک مرکز قرار پائے جہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے جائیں اور ان کے نام کو بلند کیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر طیار اپنی زوجہ جناب زینب کبریٰ کو لے کے وہاں تشریف لے گئے، اسی طرح دیگر بنی ہاشم کی خواتین آپ کے ساتھ وہاں گئیں، وہیں آپ کی گزر بسر ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ فرمایا کرتی تھیں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام پر، تو وہیں پر کسی نے آپ کے سر پہ بیلچے کا وار کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو طبعی طور پہ وفات یا شہادت حاصل ہوئی، لیکن وہ طبعی وفات بھی مصائب کے بعد شہادت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ آج جب روایات میں یہ ملتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آج 1443 سال بعد حضور کی اہل بیت کی محبت پر دنیا سے جائے وہ تو شہید ہے، تو خود اہل بیت کو اگر ہم شہید کہہ رہے ہوں، اگرچہ وہ طبعی طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، تب بھی وہ بڑا درجہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ شہزادی کا لقب ہوا کعبۃ الرزایا، مصیبتوں کا کعبہ۔ کعبہ اس مکان مقدس کو کہتے ہیں جس کا طواف ہر وقت ہوتا رہے، یعنی زندگی کے اول حصے آخر تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ مصیبتیں آپ کا طواف نہ کر رہی ہوں۔ بچپنے سے اپنے نانا جان کی صحبتوں کو دیکھا، پھر اپنی والدہ کی علالت کو دیکھا، اپنے والد کے سر کو دوپارہ دیکھا، اپنے بھائی کے جو ہے وہ جنازے پہ تیر دیکھے اور اسی طرح سے ان کو زہر دیکھا، پھر پورا کربلا کا واقعہ۔ 4 مصرے ایک عربی شاعر نے کہتے لو کانت النساء بمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فمت تانیس و عیب للشموس ومت تذکیر و فخر للہلال۔ وہ کہتا ہے اگر ساری عورتیں زینب جیسی ہوتی تو پھر عورتیں افضل ہوتی، مرد افضل نہ ہوتے، کیونکہ چاند کے لیے سورج کے لیے مؤنث ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور چاند کا لفظ ہلال کا مذکر ہونا کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں زینب زینب ہو کر بھی زینب مردوں سے آگے ہیں، اور اگر اور مرد ہیں ان میں کردار زینب بھی نہیں ہے تو وہ پھر کس کام کا رتبہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں شہزادی کونین کے خطبات کو پڑھا جائے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، ہمیں ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہو۔ بس آخر چلو بات ختم کرتا ہوں، آپ نے تلوار سے وہ کام لیا جو خطبوں سے وہ کام لیا جو تلوار سے لیا جاتا ہے کہ زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ عبداللہ ابن حنیف، عبداللہ ابن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، دربار شام میں موجود تھے۔ جیسے ہی جناب زینب کا خطبہ جاری ہوا تو چلا کے کہنے لگے اللہ اکبر، تو کسی نے کہا لماذا کبرتا، آپ تکبیر کس لیے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا علی کوفے میں واپس آ گئے؟ فرمایا علی نہیں، علی کی بیٹی جو ہے وہ خطبہ دے رہی ہیں۔ پھر فوراً کہا الحمدللہ، کہا آپ نے اس وقت الحمدللہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا شکر خدا کا کہ میں نابینا ہوں، میں قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دیتا کہ آپ کی نواشی کو میں نے برہنہ سر دیکھا۔ اللہ میں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ جواد آبدی آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی خرم رحمانی آپ کا۔ خواتین و حضرات، ہم جہاں پہ جناب زینب پہ گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام۔
جو ہی ہم نے جناب صالح علیہ السلام پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا، وہاں شام کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، یمن کے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں ان کو ہماری ضرورت ہے، کم سے کم ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے، خاص طور سے شام، فلسطین، جہاں پہ انبیاء کا بار بار ورود ہوا ہے، اور وہاں پہ بڑی ساری عبرتیں بھی ہیں۔ آج ہم نے جو اپنی زندگی میں اتارنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی نسبت کا احترام کر کے ادب سے اپنی زندگی کو سرفراز کر سکتے ہیں، بے ادبی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔